تو مالی عبادت میں نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے۔ ہماری فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں، آپ بحر الرائق دیکھ لیں، بحر الرائق نے لکھا النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیح۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر۔ یہ جو نظر کا لفظ ہے اسے فارسی میں نیاز کہتے ہیں جی، دونوں کا معنی ایک ہے۔ عربی میں اس کو نظر کہہ دیں گے اور فارسی میں اس کو کیا کہہ دیں گے؟ نیاز کہہ دیں گے۔ یہ اپنے مال میں سے، دودھ میں سے، اناج میں سے، پیداوار میں سے بطور نظر اور نیاز حصہ نکالنا ہے تو وہ صرف کس کے نام کا نکالنا؟ یہ آپ ما احل بہ لغیر اللہ پہ پہنچیں گے دوسرے پارے میں، کسی جگہ پہ سورۃ نال میں یا حج میں یا کہیں آئے گا تو میں بھی اس پر گفتگو کر لوں گا کہ ما سے مراد کیا ہے، ما احل بہ لغیر اللہ، ما سے کیا مراد ہے۔ صرف ذبح مراد نہیں ہے جس طرح مشرکین لیتے ہیں۔ احلہ کا معنی ذوبیہ کہاں ہو گیا؟ کس نے کیا احلہ کا معنی ذوبیہ؟ اور اگر احلہ ذوبیہ کے معنی میں ہے تو پھر سورۃ مائدہ میں آگے جا کے کیوں کہا وما ذوبیہ علی النصب؟ اگر ذوبیہ کا یہاں ذکر ہو گیا تھا ما احلہ میں تو آگے جا کے کہا وما ذوبیہ علی النصب کیوں کہا؟ اس کو ذکر کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ ما ذوبیہ علی النصب کو تو ذکر کر دیا گیا تھا۔ تو ذوبیہ معنی نہیں ہے، ما عموم کے لیے ہر چیز، ما کپڑا ہو، تیل ہو، پیسہ ہو، دیگ ہو، چادر ہو، اناج ہو، دودھ ہو، ہر وہ چیز احلہ جسے شہرت دی جائے، آواز بلند کیا جائے، احلہ احلال سے، احلال آواز کا بلند ہونا، آواز بلند کیا جائے، بہی بمعنی علیہ، اس پر، لغیر اللہ لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز، جس چیز کو بھی شہرت دی جائے، اس پر آواز بلند کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ بہی علیہ کے معنی میں مفسرین لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما سے مراد چیز نہیں ہے، کلمہ ہے۔ بہی علیہ کے معنی میں نہیں ہے، بہی اپنے معنی میں ہے۔ اب مانا کرو، اور وہ کلمہ بہی جس کلمے کے ساتھ آواز بلند کی جائے لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے۔ یہ مولانا حسین علی نے مانا کیا۔ چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، یہ چھترا، یہ بکرا، یہ چوپایا، عرس لگے گا تو میں فلاں قبر پہ جا کے اس کو بطور نیاز چڑھاؤں گا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ بکرا چھترا تو رہ گیا اپنی جگہ پہ، یہ جملہ بولنا بھی کیا ہے؟ ما سے مراد کلمہ۔ پھر بہی علیہ کے معنی میں نہیں ہوگا، بہی اپنے معنی میں ہوگا، وہ کلمہ جس کلمے کے ذریعے غیر اللہ کے تقرب کے لیے شہرت دی جائے، نام بلند کیا جائے۔ اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فی الحال میں اس پر اتنی گفتگو کروں گا کہ ہمارے یہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم تو نظر و نیاز نہیں دیتے، ہم تو ارواح دیتے ہیں۔ یہ جو ہم 11ویں دیتے ہیں یا کنڈے ہیں تو یہ ہم کیا دیتے ہیں؟ ارواح۔ ارواح آپ سمجھتے؟ ایصال ثواب، ایصال، ہم ایصال ثواب کرتے۔
ہم نے کہا ایصال ثواب اگر تم کرتے ہو تو پھر دن کی تخصیص کیوں؟ اگر ایصال ثواب تمہارا مقصود ہے تو پھر شخصیت کی تخصیص کیوں؟ صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیوں؟ 11 تاریخ کیوں؟ شریعت نے ایصال ثواب کے لیے نہ دن مقرر کیا اور شریعت نے ایصال ثواب کے لیے نہ شخصیت کو مقرر کیا، کوئی مقرر نہیں کیا، دن بھی نہیں، شخصیت بھی نہیں۔ دیکھیں میں الزامی طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، الزامی طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر مہینے 11 تاریخ کو ایصال ثواب کرنا، اس کی 2 وجہ سمجھ آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں نیک سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، عظیم ہستی سمجھتے ہیں، ولی اللہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہر مہینے ان کے نام کی آپ ارواح دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہ وجہ ہے تو امت میں ان سے بھی بڑے بڑے نامور اور نیک لوگ موجود ہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، صحابہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اگر نیک سمجھ کے، ولی اللہ سمجھ کے، عظیم ہستی سمجھ کے ہر مہینے ان کے نام کی ارواح دیتے ہو تو ان سے بھی نامور لوگ موجود ہیں، تم نے بھول کر بھی ان کا کبھی نام نہیں لیا۔ اور اگر خدا نخواستہ تم انہیں اس لیے نیاز ارواح دیتے ہو کہ تمہارا خیال یہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ کہیں پکڑ میں ہیں یا درجے کم میں، ہم ادھر سے ارواح پہنچائیں گے تو وہ بچ جائیں گے، اس لیے دیتے ہو اگر، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح زندگی گزاری، ہم نے انہیں کتابوں میں پڑھا، وہ نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے فضل سے وہ اچھی جگہ پر ہوں گے۔ ہمیں اپنی ماں کا، باپ کا، دادے کا، استاد کا، آپ کو اپنے آباء و اجداد کا کوئی علم نہیں ہے، لہذا ارواح دینی ہے تو پھر اپنے باپ، دادا، استاد ان کے نام کی دو۔ وہ تو نیک لوگ ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سردیوں کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، سخت سردی ہے، ایک آدمی کے پاس کمبل فالتو ہے، اس کے پاس، اس نے سوچا بھئی میرے پاس فالتو کمبل ہے، چلو میں کسی کو دے کے آؤں۔ باہر نکلا تو اس نے ایک دکان کے تھڑے پہ دیکھا کہ ایک فقیر لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، تھر 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 کانپ رہا ہے وہ۔ یہ اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کے اس نے دیکھا بھی ایک کمرہ ہے، اس میں ہیٹر جل رہا ہے، یہ اندر داخل ہوا، وہاں ایک آدمی ہے، اس کے اوپر نیچے بھی ایک کمبل ہے، اوپر بھی ایک کمبل ہے، ہیٹر بھی جل رہا ہے، اس اپنا کمبل ہی اس دوتے سٹ دیتا ہے کہ یہ بھی تو لے۔ اس نے کم عقلی کا کام کیا کہ عقل مندی کا کام کیا؟ ضرورت کس کو تھی؟ اس کو جو باہر تھا، ٹھٹر رہا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو تیرے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے اچھی جگہ پہ ہوں گے۔ جن کو ضرورت ہے ان کے نام کی ارواح اور ایصال ثواب کرو۔ ایک بات جو اس سلسلے میں میں کہوں گا اور میں ہی کہوں گا، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ ہماری شریعت نے تمام عبادات کا وقت مقرر کیا ہے جی، دن بھی وقت بھی، نماز کا وقت مقرر، زور کا وقت مقرر ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا مقرر ہے، روزوں کے لیے رمضان مقرر ہے جی، حج کے لیے دن مقرر ہے جی، 8 ذی الحج کو آپ نے عمرے کا احرام، حج کا احرام باندھا، اس کے دن مقرر ہے، اس سے آگے پیچھے حج نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزے ہیں، اس سے آگے پیچھے آپ فرضی روزے نہیں رکھ سکتے۔
نماز کا ٹائم شریعت نے مقرر کیا ہے، ان ٹائموں میں آپ نماز پڑھیں۔ زکوٰۃ کے لیے ہماری شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا جی، کوئی مہینہ مقرر نہیں۔ سال گزر جائے تو تیری مال پر زکوٰۃ لازم ہے، سال گزر جائے۔ سال نہ گزرے تو آئندہ 4 سالوں کی زکوٰۃ دینا چاہے دے دے، ہر سال اس کا حساب کرتا رہا، منہا کرتا رہے۔ اپنی زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دے، کوئی ضروری نہیں کہ آج ہی دے، تھوڑی تھوڑی کر کے جب تیرا دل لائے دیتا رہے۔ نہیں مقرر کیا وقت زکوٰۃ کا، نہ مہینہ نہ وقت نہ دن۔ کیوں؟ ہماری شریعت نے فقیر کا لحاظ رکھا۔ کس کا؟ فقیر کا، اس مسکین کا، ضرورت مند کا۔ اگر وقت مقرر ہوتا جنوری یا چلو رمضان مقرر ہوتا، بے رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، اگے پیچھے نہیں دینی۔ ربیع الاول میں کوئی غریب آ جاتا، اس کی ماں بیمار ہوتی، ہسپتال میں لے جانا ہے، دوائی لے کے دینی ہے، تو آپ کہتے مجبوری ہے، رمضان چاہیے تو زکوٰۃ تو رمضان میں نکال۔ لیکن شریعت نے فقیر کا لحاظ رکھا، فرمایا ربیع الاول ہے دے دے، جب زکوٰۃ کا حساب کرے گا اس سے منع کر لینا۔ کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ جو شریعت فرضی صدقہ، فرضی زکوٰۃ، عشر، اس کا وقت مقرر نہیں کرنے دیتی، وہ شریعت ایصال ثواب اور ارواح کے لیے دن کیسے مقرر کرنے دیتی کہ 11 کوئی دینی؟ یہ تو زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر نہیں کرنے دیتی، عشر کے لیے نہیں کرنے دیتی۔ 3 تاریخ کو ایک بندہ آ جائے، وہ کہے میری ماں بڑی بیمار ہے جی، تے دوائی نہ ملی تے مر جائے گی، بندہ جواب میں کہے ہون تے نہیں جی، تو 11 تاریخ نو آویں، میں پھر ارواح دینی ہے تے 11 تو پہلے تے میں نہیں دینی۔ یہ شش و پنج ہے بھائی، یہ شش و پنج کی بات ہے۔ شش اور پنج بھی 11 ہی ہوتے ہیں، شش و پنج یہ شش و پنج کی بات ہے، یہ شش و پنج میں ہی ہے یہ سارے لوگ۔